اور یہ ہم سب کو، کیونکہ ہمیں گھمنڈ ہوتا ہے آس پاس والوں کے. یہ دیکھ لیجئے اب ڈرائیور کو اپنے برابر کیسے ہم سمجھ لیں، یہ ہمارے لیے قیامت کی بات ہے. اب یونیورسٹی میں ہم ہیں تو بھلا چپراسی کیسے برابر ہو جائے. دیکھیے ڈیوٹیز سب لوگ اپنی پوری کریں گے، لیکن آپ ڈیوٹیز کے بارے کو پوری کرنے کی وجہ سے بلند اور پست نہیں ہو جاتے. اپنا اپنا کام کرتے رہیے اور ساری ڈیوٹیز پوری کیجیے. تو اس لیے کہا ہی جاتا ہے کہ یہ ساری پریشانیاں اور ساری پرابلمز ہمارے پاس جو آتی ہیں وہ خود پسندی سے آتی ہیں. ہم اپنوں سے بھی تکبر کرنے لگتے ہیں. امیر غریب کے مقابلے میں اکڑنے لگتا ہے، پڑھا لکھا آدمی جاہل کے مقابلے میں آ کے اکڑ بازی کرنے لگتا ہے. وہ مشہور ہے، ایک پروفیسر صاحب چل رہے تھے، ناؤ پر جا رہے تھے، یعنی کوئی اسٹیمر ٹائپ کا تھا، ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ملاح ناؤ کو چلا رہا تھا، پار کرنا چاہتے تھے. پروفیسر صاحب نے اس سے پوچھا تم نے فلسفہ پڑھا ہے، تمہیں فلسفی آتی ہے؟ اس بیچارے نے کہا کہ حضور ہم کہاں جاہل آدمی. کہا تمہاری 1/3 زندگی بیکار ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا کہ ہسٹری پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے؟ کہا نہیں صاحب ہم نے تاریخ بھی نہیں پڑھی، ہم نے تو بتا دیا آگے. کہا تمہاری 2/3 زندگی بیکار ہے. خیر تھوڑی دیر بعد وہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ آپ کو تیرنا آتا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں مجھے تیرنا تو نہیں آتا. تو کہنے لگے کہ آپ کی پوری زندگی بیکار ہے، کیونکہ ناؤ میں چھید ہو گیا ہے، یہ ڈوبنے والی ہے اب. تو آپ جو چیز آپ کے پاس ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی کمال ہو، جو دوسرے کے پاس ہے وہ بھی کمال ہو سکتا ہے. آپ کو تیرنا نہیں آتا، اگر تاریخ آتی ہے، فلسفہ آتا ہے، تو آپ تیرنا نہیں جانتے. آپ اپنی بیوی کے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑ لیں مگر آپ روٹی نہیں پکا سکتے. آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سالن کس موقع پر بھونا جاتا ہے، وہ دال کیسے بگاری جاتی ہے. تو یہ بھی ایک فن ہے اور یہ ایک علم ہے. اگر آپ نے اپنا سبجیکٹ پڑھا ہے تو اس نے اپنا سبجیکٹ پڑھا ہے. تو اس لیے کہ جب آپ تلاش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جن چیزوں پر لوگ تکبر کرتے ہیں اور اپنا مزاج بناتے ہیں. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے، جو وصیتیں کی ہیں سورہ لقمان میں ہے، اس میں بیٹے سے کہا وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. دنیا میں فرما رہے ہیں میرے فرزند دنیا میں منہ پھلا کے نہ رہنا. جیسے مان لو کسی بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہ، ارے تواضع انکساری کرنا، لوگوں سے قاعدے سے ملنا، جھک کے ملو. کہا جاتا ہے کہ جس درخت میں پھل آتے ہیں، جس شاخ میں، وہ جھک جاتی ہے. اگر کوئی کمال ملے تو انسان کو جھک جانا چاہیے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. خدا اکڑ کے نہیں چلنا اور زمین پر اکڑ نہیں دکھانا کہ اینٹ کے چل رہے ہو تم. تو کہا یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ کسی فخر کرنے والے کو اور اکڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا. کوئی اکڑنے والا ہو، کوئی فخر کرنے والا ہو، اس کو دوست نہیں رکھتا. اسی لیے ہمارے ہاں یہ بیان کیا گیا، یہ بار بار کہا جاتا ہے. جو تکبر والی بات یہ ہے کہ اس کا علاج کرو. یہ سوچو اگر خود کوئی ہم اپنا علاج کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. یہ وہی ہے، نفس ہم کو غلط ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو ہمارا ہادی بنایا گیا وہ ہمیں صحیح ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں.